ہمارے دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن عظیم میں پوری ایک مکمل سورت سورہ جمعہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ میرات المناجی کے اندر تحریر کیا گیا کہ اگر حج جمعے کو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اگر جمعے کے دن کوئی نیکی کی جائے تو اس نیکی کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعے کے دن اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ 70 گناہوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعے کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن میں یہاں چند ایک احادیث آپ کے دائرے محبت میں پیش کر رہا ہوں جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر خوشی ہوگی، فخر محسوس ہوگا۔ ایسی یہ احادیث میں آپ کے دائرے محبت میں پیش کر رہا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، بلکہ قربانی اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظیم ہے جمعے کا دن۔ اچھا، جمعے کا دن اتنا عظمت والا کیوں ہے؟ اللہ پاک نے جمعے کو اتنا مرتبہ کیوں عطا فرمایا، اتنا عظیم کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو جمعے کے دن کی 5 خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے جمعے کو یہ مرتبہ ملا ہوا ہے۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم سب کے باپ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا فرمائے گئے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر اتارے گئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم فوت ہوئے، آپ کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن میں 1 ساعت ایسی ہے، یعنی کچھ وقت ایسا ہے کہ اگر اس وقت میں جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ وہی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمعے کے دن میں وہ کون سا ایسا خاص وقت ہے جس میں کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اس وقت میں جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے اللہ وہی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور 5ویں خوبی جمعے کی یہ ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ لہذا روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جو ہے زمین، آسمان، پہاڑ، ہوا، سمندر، یہ سب کچھ جب جمعے کا دن آتا ہے تو خطرہ محسوس کرتے ہیں قیامت آنے کا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں جمعے کی فضیلت کے حوالے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ مساکین کا حج ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ یعنی جمعے کے دن تمام مسلمان نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جو ہے وہ جماعت کی شکل میں مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا جمعہ غریبوں کا حج ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں 1 ساعت ایسی ہے، یعنی کچھ وقت ایسا ہے کہ اگر مسلمان بندہ اس کو پالے اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ وہی اس کی مراد کے مطابق اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد سے جمعے کی ساعت کے حوالے سے حضور کی کوئی حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساعت، وہ وقت جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے وہ یہ ہے جمعے کے اندر، یعنی امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر جمعے کی نماز مکمل ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ یعنی جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں، خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر جمعے کی نماز مکمل ہونے تک کا وقت، یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں انسان جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، جو بھی امید رکھتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی امید کے مطابق، اس کی مراد کے مطابق پروردگار اس کو وہی عطا فرماتا ہے جو اس نے دعا میں
مانگا تھا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا مبارک اور مقدس وقت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے نوجوان، بہت سے مسلمان بھائی اس خاص وقت میں اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، مسجد کی چٹائی سے کھیلتے رہتے ہیں، یا آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، یا کبھی کبھی مسجد میں جمعے کے دن لیٹ آتے ہیں اور یہ وقت گزر جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو کم از کم اتنا تو خیال رکھنا ہی چاہیے کہ جمعے کے روز وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے مقدس فرشتے مسجد کے دروازے پر جنتی رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا نام جنتی رجسٹر میں سب سے اوپر لکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا آپ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے کی کوشش کیا کریں اور بہت ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کریں، اور جو دعا مانگنے کا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت میں خاص کر بہت ہی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جمعے کا فیضان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔